اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوف کا باب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور تقریباً اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہو چکی ہیں۔ کل کے درس میں جہاں پر درس ہم لوگوں کی رکی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اس کے سند کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کر لی تھی، لیکن پھر سے اس حدیث کو ایک مرتبہ پڑھیے تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چلیں بسم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق کہا کہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، یعنی ابن حبان کی یہ روایت، لیکن اس حدیث کو امام ابن مبارک نے، اسی طرح سے علامہ بغوی نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصیت کے باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کچھ وصیت، کچھ نصیحت لکھ کر کے ہم کو دیجیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب، اور خط میں لکھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا الناس یا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرے، اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہو رہے ہوں تو اللہ رب العالمین لوگوں کی جانب سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو آدمی لوگوں کی رضامندی تلاش کرے اگرچہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو ان لوگوں کے حوالے کر دے گا،
یعنی اس کے معاملے کو اللہ رب العالمین ترک کر دے گا اور اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگوں کے حوالے کر کے اس کو چھوڑ دے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، یعنی یہ جو ترمذی کی روایت ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح، لہذا یہ حدیث بھی صحیح ہوئی کیونکہ دونوں ایک ہی معنی کے اندر ہے، ایک ہی معنی کے اندر دونوں روایتیں ہیں۔ من التمس، حدیث کے الفاظ ہیں جی، من التمس، التماس کہتے ہیں کسی چیز کے طلب کرنے کو، اور طلب یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر کے کوئی چیز طلب کرنے کو التماس کہتے ہیں، یعنی ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، یعنی بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ من التمس رضا اللہ، جو اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرے، بسخط الناس، یعنی لوگوں کے رضامندی کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا، لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ یعنی مقصود یہ ہے حدیث مبارک کا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں، توحید کو مضبوطی سے تھامے، اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں، اگرچہ اس کو وہابی کہتے ہوں یا اور دیگر القاب سے اس کو ملقب کرتے ہوں، لیکن وہ توحید کے اوپر قائم رہے، سلف کے عقیدے کے اوپر قائم رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتا رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے لیے وعدہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی جانب سے اس کے لیے کافی ہوگا، وہ لوگ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے، اور لوگ اس کا یعنی اس کو چڑھا کر کے یا اس کو برا بھلا کہہ کر کے لوگ اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوگا تو وہ لوگوں سے کیوں ڈرے گا اور لوگوں کا خوف کیوں رکھے گا؟ بلکہ وہ پورے یقین کے اوپر ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے جو تکلیف اس کو مل رہی ہے، جو بھی پریشانی یا جو بھی معاملہ لوگوں کی طرف سے اس کو پہنچ رہا ہے، یہ اس کے درجات کی بلندی ہے، وہ لوگوں سے ڈرے گا نہیں بلکہ دین کے اوپر قائم رہے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، جو لوگوں کی رضامندی تلاش کرے، اگرچہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہو، یعنی کسی واجب کام کو چھوڑ دے یا حرام کام کو کرے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، لوگ اس کی تعریف کریں، ہر دل عزیز بن جائے، ہر آدمی کے سامنے اس کی واہ واہی ہو، کوئی آدمی اس کو برا نہ سمجھے، اگر یہ کر کے وہ برائی کو انجام دیتا ہے، واجب کام کو ترک کر دیتا ہے، حرام کام کو انجام دیتا ہے، سخط اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوگا تو لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، کیونکہ لوگوں کے دلوں کا مالک یہ اللہ رب العالمین ہے، ہم نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے اور اسی کی حکومت ہے۔ اور وہ حدیث آپ کے نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین اور میں یعنی جبریل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پورے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت کو دنیا کے اندر اتار دی جاتی ہے، ہر چیز دنیا کی اس سے محبت کرتی ہے اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کو ہر دل عزیز بنائیں، ہر آدمی اس کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر
اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اب پوری دنیا کی دولت لٹا دے، پوری دنیا کی طاقت لگا دے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ اس بات کے اوپر مضبوط اور پختہ ارادہ رکھیے، وہ پختہ مضبوط اور پختہ یقین رکھیے اس بات کے اوپر۔ یہی ایمان کی مضبوط ہونے کی علامت اور اس کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ آدمی لوگوں کو رضامند کرنے یا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے جی؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے یا اس سے امید رکھتا ہے۔ یعنی پہلے حدیث میں، اس سے اوپر کی حدیث میں جو مناسبت آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، وہی مناسبت اس حدیث کی بھی ہے۔ اس حدیث کی بھی وہی مناسبت ہے کہ جو آدمی لوگوں کے رضامندی کو تلاش کرے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے، تو یہ لوگوں کی رضامندی کیوں تلاشتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے یا لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کو پانے کی امید رکھتا ہے۔ لہذا یہ حدیث باب سے کس طرح سے مطابقت رکھتی ہے یہ پتہ چلتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے یہ حدیث، اس کے اندر ایک شرعی قاعدہ بیان کیا گیا ہے جی۔ شرعی قاعدہ کیا ہے کہ عمل صالح کا، کسی انسان کوئی عمل صالح کر رہا ہے تو یہ عمل صالح کا کرنا خیر کے حصول کا سبب ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کو خیر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو خیر ملتا ہے۔ عمل صالح اگر نیک نیت سے انجام دے رہا ہے تو وہ خیر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اگر عمل صالح کر رہا ہے اور بری نیت ہے، عمل نیک کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے عمل صالح سے اس کو اتنا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے جتنا عمل صالح سے اس کو ہونی چاہیے۔ شریعت کا یہ قاعدہ بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے قبل اس کے کہ ہم اس باب کو ختم کریں اور اس باب کے مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے، ایک بات یہاں پہ جو ضروری تھی، مقدمے میں چھوٹ گئی تھی، اس کو ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خوف سے ملتے جلتے کچھ الفاظ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہے، خوف کے باب کو پڑھتے وقت ان کو جان لینا بھی ضروری ہے۔ یعنی بعض ایسے شرعی الفاظ ہیں جو خوف کے معانی سے ملتے جلتے ہیں، ان کو بھی جان لینا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے جی خشیہ، جس کو ہم لوگ خشیت کہتے ہیں۔ خشیت تو ایک خوف ہے اور ایک خشیت ہے۔ خشیت کا معنی ہے ایسا خوف جو علم کی بنیاد کے اوپر ہو اور تعظیم اور عزت کی بنیاد کے اوپر ہو، تعظیم اور عزت کی بنیاد کے اوپر ہو۔ اس فرق کو سمجھیے گا۔ مثال کے طور پہ خشیت جو ہے یہ خوف سے اونچے درجے کا اونچا مقام رکھتا ہے، اور اونچے درجے کی بات ہے۔ خوف سے جب آدمی ترقی کرتا ہے تو خشیت کے درجے کے اوپر داخل ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو لفظ میں کہتے ہیں خشیت، خوف، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اس لیے کہ آدمی خوف ہر اس چیز سے کھا سکتا ہے جس کو وہ جانتا ہے اور جس کو نہیں بھی جانتا ہے۔ جس کے بارے میں اس کو علم ہے اس سے بھی خوف کھاتا ہے، اور جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے اس سے بھی خوف کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کی وہ تعظیم کرتا ہے اس سے بھی خوف کھاتا ہے، اور جس کی وہ برائی بیان کرتا ہے اس سے بھی خوف کھاتا ہے۔ یہ خوف کا معاملہ ہے۔ لیکن خشیت کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ایسا خوف جس میں علم ہو، یعنی جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم ہو پورے طور پر، اور اس کی تعظیم آپ کے دل کے اندر ہو، عزت ہو، وقار ہو اس کے تعلق سے، تب اس سے آپ خوف کھا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو ہمیشہ انسان کے دل کے اندر باقی رہے، اس لیے کہ اس کا سبب
انسان کے دل کے اندر پیوست ہوتا ہے. اور رہی بات خوف کی تو وہ جب اس کا سبب پایا جائے، ہمیشہ نہیں ہوتا، جب اس کا سبب پایا جائے تب آدمی ڈرتا ہے، ہمیشہ نہیں ڈرتا. لیکن خشیت انسان کے دل سے کبھی بھی نہیں نکلتی، ہمیشہ اس کے دل کے اندر رہتی ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، تعظیم کا وہ جذبہ ہے جو اس کو خشیت کے اوپر قائم رہنے کے اوپر ابھارتی ہے، اور وہ آدمی مرتے دم تک خشیت کے اوپر قائم رہتا ہے. اسی لیے جی علماء کہتے ہیں کہ خوف یہ عام لوگوں کا شیوا ہے، اور خشیت یہ علماء کا عمل ہے، علماء کا عمل ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے خشیت رکھنے والے جو لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں. اور خوف یہ سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ علماء سے مراد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ایک سوال آیا بھی تھا، ہاں جی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی پوچھا گیا تھا نا یہ سوال. جی یہاں علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا علم رکھتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کا، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا علم رکھتے ہیں. جو آدمی اللہ کے بارے میں جتنا جانکاری رکھے گا اور جس قدر جس کے پاس اللہ رب العالمین کے تعلق سے علم ہوگا، وہ آدمی اللہ رب العالمین سے اتنا خشیت رکھنے والا ہوگا، اتنا خشیت رکھنے والا ہوگا. لہذا یہ فرق آپ سمجھیے کہ خوف علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، اور خشیت جو ہوتا ہے وہ علم اور تعظیم کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے خوف ہی کے معنی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جی رہبت. رہبت یہ سب اصول ثلاثہ میں پڑھ چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے سوچا کہ پھر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ رہبت کا معنی ہے ایسا خوف جس سے آدمی عمل کرے. عمل کرے مطلب جس چیز سے آپ خوف کھا رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے بھاگ جائیے، اس کو دیکھ کر کے اس سے دور جانے کی کوشش کیجیے. انسان دنیا کے اندر جتنی تکلیف دہ چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے جی؟ وہ بھاگتا ہے، وہاں سے دور جاتا ہے، سوائے اللہ رب العالمین کے. اور کیجیے گا اللہ سے انسان جتنی رہبت رکھے گا، جتنا خوف رکھے گا، وہ اتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا، وہاں بھاگے گا نہیں. دنیا میں جتنی چیزیں، یہی فرق ہے، دنیا میں جتنی چیزوں سے آدمی خوف رکھے گا اس سے بھاگے گا. اسی کا الٹا اللہ رب العالمین سے جس قدر خوف رکھے گا وہ اللہ رب العالمین کے اتنا قریب ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو اتنے خالص طریقے پر، اتنے بہتر طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے گا. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. علماء نے اس کی مثال دی ہے جی. مثال کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے اگر چاروں طرف سے تیر کی بارش ہو رہی ہو آپ کے اوپر، چاروں طرف سے، تو کہاں جائیے گا بچنے کے لیے؟ جہاں محفوظ ہو. کہاں محفوظ ہوگا؟ بولیے. پتھر کے پیچھے. اللہ پاس، کسی کلا کے نیچے یا پیچھے. اللہ کے پاس، اللہ کے پاس. کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزیں چلائی کہاں سے جا رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس. یعنی جو تیر آپ کے اوپر چلا رہا ہے اسی کے بغل میں جا کر کے کھڑے ہو جائیے، آپ محفوظ ہو جائیے گا. تو اللہ رب العالمین سے جو آدمی جتنا ڈرنے والا ہوگا وہ ڈر کر کے اللہ سے بھاگے گا نہیں،
بلکہ اللہ کے قریب آئے گا، اللہ کی عبادتوں کو انجام دے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کرے گا، اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرے گا، اللہ رب العالمین سے جہنم سے بچنے کی توفیق طلب کرے گا، اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا، نہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اسی طریقے سے جی خوف کے معنی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجل۔ کیا ہوتا ہے؟ وجل۔ وجل کہتے ہیں کلیجے کے ہلنے کو، دل کے تھر تھرانے کو۔ کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ یعنی خوف کی انتہا جب آدمی کو ہوتی ہے تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے خوف کے مارے۔ تو آدمی کہتے ہیں نا ہمارا کلیجہ ہل گیا، تم نے ایسا کیا یا ایسا منظر ہم نے دیکھا کہ دل ہل گیا، کلیجہ ہل گیا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وزل نہیں، وجل، جیم سے، واو جیم لام، وجل۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہی وجل ہے، وجلت قلوبهم۔ تو وجل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا دل دہل جانا، دل ہل جانا، دل کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جانا۔ یعنی انسان جس سے حقیقی معنی میں خوف کھاتا ہے، اس کے خوف کو جب یاد کرتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر اس کا خوف پیوست ہوتا ہے اور اس کی عقوبت سے، اس کی سزا سے وہ آدمی ڈر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو خوف کے معنی میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہیبت۔ ہیبت بھی خوف کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ہیبت کہتے ہیں ایسے خوف کو جو جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس سے محبت اور اس کی تعظیم اور اس کی عزت، اس کا جلال آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو۔ ہیبت بھی خوف ہے، لیکن ایسا خوف ہے جو مخصوص ہے، ایسا خوف جو سامنے والے کی ہیبت، اس سے محبت، اس کی عزت، اس کی جلال، اس کی قدرت کی وجہ سے اس سے کھایا جائے۔ تو یہ محبت کرنے والوں کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہیبت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ہیبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال لیں، والد سے جو آدمی خوف کھاتا ہے وہ خوف کون سی خوف ہوتی ہے؟ استاد سے جو آدمی خوف کھاتا ہے وہ کون سی ہو؟ استاد کی ہیبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہیبت، ہاں، وہ ہیبت ہے، یعنی ایسا خوف جو تعظیم اور محبت کی بنیاد کے اوپر کیا جائے۔ اور پانچواں لفظ جو خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے جی اشفاق۔ اس کو کہتے ہیں اشفاق، ہے نا؟ ایسا خوف جو جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنے کے اوپر یا اس کا خیال رکھنے کے اوپر، اس کا کیئر آف کرنے کے اوپر آپ کو ابھارے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں اشفقت علیک، اشفقت علیک، میں تمہارے اوپر خوف کھا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا دیکھ بھال کر رہا ہوں، تمہارا کیئر لے رہا ہوں۔ جیسے ماں کا خوف ہوتا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے، ماں کا خوف اپنے بچوں کے تعلق سے ہوتا ہے کہ ماں بچوں کے تعلق سے خوف کھاتی ہے، اس لیے اس کا دیکھ بھال کرتی ہے اور اس کا اہتمام کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے نا؟ تو یہ 5 الفاظ ہیں جو خوف سے متعلق ہیں، بلکہ یہ سب کے سب خوفی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر باریک فرق ہے۔ خوف عام ہے اور یہ چیزیں خاص ہیں۔ یہ اس باب کے تعلق سے جو آدمی علم رکھنا چاہتا ہے وہ ان کو اچھی طریقے سے جان لے، اچھی طرح سے سمجھ لے، تاکہ خوف کا یہ باب سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو، خوف کا یہ باب سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بات اور آپ کو اور ہم کو جان لینی چاہیے تاکہ یہ باب مکمل ہو جائے۔ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کی جانب جو چلتا ہے تو یا تو وہ آگے بڑھتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ کہا
کہ جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ رب العالمین کے جانب بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ بھاگتا ہے تو دائیں اور بائیں جانب ہونے سے اس کو روکنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ خوف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس لیے دائیں بائیں جانب نہیں جاتا، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جلد بازی کرتا ہے، جلد بازی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کی جو پوری کوشش ہے، انسان کی جو پوری تگودو ہے، انسان کا جو آنا جانا ہے، اور انسان کی جو کوششوں کا جو محور ہے وہ انہی تین چیزوں کے اوپر ہے جی، محبت، اور اسی طریقے سے رجا، اور اسی طریقے سے خوف۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرنے میں خوف کے جذبے کو آگے رکھے یا رجا کے جذبے کو آگے رکھے؟ کس کو آگے رکھے بتائیے؟ کون سا پلہ بھاری رکھے، خوف کا پلہ یا رجا امید کا پلہ؟ دونوں برابر رکھے۔ اور کوئی رجا جواب؟ رجا اور کوئی جواب؟ دونوں برابر رکھے۔ یہی جواب درست ہے، دونوں برابر رکھے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین کے جانب جانے میں خوف اور رجا یہ دو بازو ہیں، دو پر ہیں۔ اگر ایک چھوٹا ایک بڑا کر دیجئے گا پر کو تو کوئی پرندہ اڑ پائے گا؟ نہیں، بولیے، دونوں میں بیلنس رکھنا پڑے گا اور دونوں کو برابر رکھنا پڑے گا، خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا مقام اور ایسا وقت آتا ہے کہ خوف کے جذبے کو غالب کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی رجا کے جذبے کو غالب کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ دونوں میں سے کون سے جذبے کو آدمی بڑھا کر کے رکھے گا، تو کہیے گا کہ تحقیق یہ ہے کہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن اللہ رب العالمین کی جانب جانے میں خوف اور رجا یہ دونوں کو برابر رکھے، دونوں میں کوئی بھی کمی بیشی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس کو علماء نے پرندے کے دو پروں سے تعبیر دیا ہے کہ جس طرح سے پرندہ کا ایک پر چھوٹا ہو دوسرا بڑا ہو تو وہ صحیح سے اڑ نہیں سکتا، اسی طرح سے انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی کی اڑان جب بھرے تو رضامندی کے اس اڑان میں دونوں پروں کو، خوف کو اور رجا کو، یہ دونوں کو برابر رکھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی عبادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ غور کیجئے کیسے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خوف اور رجا دونوں کو اکٹھا کیا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اس میں کیا ہے جی؟ خوف ایک رجا ہے۔ نبی عبادی رجا، انی انا الغفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ رجا ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، خوف کو بھی اور رجا کو بھی، بلکہ خوف کو یہاں بعد میں بیان کیا، پہلے کس کو بیان کیا؟ رجا، پہلے رجا کو بیان کیا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی اور آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے پہلے خوف کو بیان کیا اور اس کے بعد رجا کو بیان کیا، اور اس کے بعد رجا کو بھی بیان کیا ہے۔ لہذا کبھی کبھی
انسان کے دل کے اندر یا انسان کے زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں خوف کو بڑھانا پڑتا ہے، رجا کو گھٹانا پڑتا ہے، یا رجا کو بڑھانا پڑتا ہے، خوف کو گھٹانا پڑتا ہے۔ وہ موقع کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ